اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد۔ ناظرین محترم، آپ سب کو نور الویٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام کے حضور ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ کلیم ابن عمران حضرت امام رضا علیہ السلام کے حضور تشریف فرما تھے اور امام علیہ السلام سے سوال فرماتے ہیں کہ مولا آپ کے وارث کون ہیں؟ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے وارث آنے والے ہیں اور وہ میرے وارث مثل موسیٰ ابن عمران ہوں گے اور میرے وارث مثل عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ اور امام رضا علیہ السلام آگے یہی فرماتے ہیں کہ وہ میرا فرزند روئے زمین پر بابرکت ترین مولود ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس معصوم یعنی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے یہ کہنا کہ بابرکت ترین مولود ہوں گے، اس کی کیا اسباب اور علتیں ہیں؟ آخر امام علیہ السلام کے بارے میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ملک مقدس کے معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ اختر علی مشہدی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا۔ میں نور الولایہ ٹی وی کے تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں پر آ کر امام عالی مقام کی سیرت کے حوالے سے چند جملات آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ اس سے پہلے میں نور الولایہ کے تمام احباب کی خدمت میں اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں امام عالی مقام حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے۔ جیسا کہ ہر موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اور جس ذات کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے، لازم ہے کہ اس کا تعارف ہو کہ وہ کس صفات کی حامل وہ شخصیت، وہ ذات۔ تو ہمیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے تعارف کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ امام عالی مقام کے تعارف کے حوالے سے جو بھی تاریخ میں برجستہ شخصیات گزری ہیں ان کا ایک ظاہری تعارف ہے، ان کا نسب نامہ ہے اور ان کا حقیقی تعارف ہے ایک کہ ان کی مقام، ان کی منزلت کیا ہے۔ ظاہری تعارف کے حوالے سے جب ہم نسب نامے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو امام کا تعلق اس خاندان پاک و پاکیزہ سے ہے کہ جس کو خاندان امامت و ولایت کہتے ہیں۔ امام کے والد بزرگوار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جو 8ویں امام ہیں اور امام کی والدہ حضرت صبیکہ سلام اللہ علیہا۔ امام کے والد بزرگوار امام علی رضا علیہ السلام چونکہ ان کا تعلق ایک سلسلہ امامت و ولایت سے ہے تو وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تقریباً ہمارے ذہنوں میں ان کی شخصیت، ان کی مقام، ان کی منزلت وہ تعریف شدہ ہے۔ امام کی والدہ کے حوالے سے میں 2 روایات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کس مقام و منزلت کی خاتون تھی وہ۔ ان کے نسب نامے کے حوالے سے اگر ہم روایات میں نگاہ کرتے ہیں تو جناب صبیکہ سلام اللہ علیہ کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس خاندان سے جناب ماریہ قبطیہ ہیں، ہمسر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے۔ یہ بھی ایک امتیاز ہے۔ یہ بھی ایک امتیاز ہے کہ ان کا خاندان وہ خاندان ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کا افتخار رکھتا ہے، یہ نسب نامے کے حوالے سے۔ اور خود شخصیت کے حوالے سے جب ہم نگاہ کرتے ہیں جناب صبیکہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کیا تھی تو ہمیں 2 عجیب روایات نظر آتی ہیں۔ ایک روایت میں یزید ابن سلیط نامی ایک شخص کہ جو مکے کے رستے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف ملاقات حاصل کرتا ہے اور امام سے مکالمہ کرتا ہے۔ اس مکالمے میں امام اس کو بتاتے ہیں کہ میرے فرزند علی کے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ جو ہمارے خاندان میں بابرکت مولود ہوگا، اور وہ ایک ایسی عورت سے پیدا ہوگا کہ جو عورت شان و منزلت کی حامل ہوگی، اہمیت کی حامل ہوگی۔
صفات با کمال کی حامل ہوگی۔ اور پھر امام نے مخاطب کر کے یزید ابن سلید کو کہا کہ جب تم ان سے ملو تو میرا سلام ان تک پہنچانا۔ تو آپ یہ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک امام کا کسی فرد کی جانب سلام پہنچانا یہ اس فرد کی اہمیت کا حامل ہے، یہ اس فرد کی شان اور منزلت بیان کرتا ہے کہ جیسے جابر ابن عبداللہ انصاری کو جناب رسالت مآب نے کہا کہ اے جابر تم میرے 5ویں جانشین سے ملو گے، میرے 5ویں بچے سے ملو گے کہ جس کا نام محمد باقر ہوگا، جب تم ان سے ملو تو میرے سلام ان تک پہنچانا۔ تو یہ وہ 2 روایات تھی کہ جس میں امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ جناب سبیکہ سلام اللہ علیہ کی اہمیت اور ان کی اعلیٰ مقام ظاہر ہوتا ہے۔ اور امام کی ولادت کے اعتبار سے جب ہم روایات کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو امام علی رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ میرا یہ جو بچہ ہے یہ بابرکت مولود ہے۔ 2 مختلف روایات ہیں جن میں اس ولادت کو امام نے بابرکت ولادت قرار دیا ہے، امام تقی علیہ السلام کی ولادت۔ ایک بار راوی سے مخاطب کر کے امام عالی مقام بیان فرماتے ہیں کہ یہ میرا بچہ تشیع کے لیے بابرکت ترین مولود ہے، اور دوسرے مقام پر مخاطب کر کے امام عالی مقام بیان فرماتے ہیں کہ یہ میرا بچہ عالم اسلام کے لیے بابرکت ترین مولود ہے۔ واقعاً جب ہم امام کی ولادت کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور بالخصوص ایک امام کا یہ فرمانا کہ یہ تشیع کے لیے، یہ اسلام کے لیے بابرکت مولود ہو، تو یہ اپنے اندر میں ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امام عالی مقام کی ولادت بابرکت ترین ولادت ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی یہ جو روایت نقل فرمائی کہ ایک بار امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تشیع کے لیے بابرکت ترین مولود ہیں، ایک بار فرما رہے ہیں کہ اسلام کے لیے بابرکت ترین مولود ہے، لیکن جب ہم تاریخ کو کھنگالتے ہیں تو وہاں پر ائمہ کا ہر ایک فرد واقعاً بابرکت ہے ان کا وجود۔ تو خود امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے یہ خاص کر دینا کہ میرا بیٹا حضرت محمد تقی علیہ السلام بابرکت ترین، اس کے کیا اسباب اور علت ہیں کہ خاص ایک شخص کو جو ہے؟ اگر ہم حقانیت اور نورانیت کے اعتبار سے دیکھیں تو تمام ائمہ چونکہ واسطہ فیض ہیں وہ برابر ہیں، تمام ائمہ بابرکت مولود ہیں، لیکن اس مقام پر امام عالی مقام اپنے فرزند امام محمد تقی کے لیے جو فرما رہے ہیں کہ اسلام کا اور تشیع کا بابرکت ترین مولود ہے، شاید اس چیز کو ہم اس چیز سے محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس زمانے کے حالات کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اس حالات کو ہم دیکھتے ہیں جن حالات میں امام عالی مقام کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کے حالات کچھ ایسے تھے کہ جس میں دوسرے جو فرقے ہیں، جو شیعت کے خلاف، جو اسلام کے خلاف، تعلیمات آل محمد کے خلاف کام کر رہے تھے، ان کی تبلیغ کا بہت زیادہ ہونا، یا اس کے علاوہ اس زمانے کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف واقفیہ فرقے نے جنم لیا ہوا ہے۔ بخوبی ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ واقفیہ وہ فرقہ ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں ہوئے۔ ایک طرف یہ سلسلہ تھا، اور وہ بھی اپنی مد میں ایک کوشش جاری رکھے ہوئے تھے امامت کے سلسلے کو ہٹانے کے لیے۔ ایک یہ فرقہ ہے کہ جو اس وقت اس معاشرے میں کارگر ہے، کام کر رہا ہے، امام رضا علیہ السلام کی مخالفت میں کام کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کا تقریباً 47 سال کی عمر تک صاحب اولاد نہ ہونا، یہ بھی ایک ایسی چیز تھی جس نے لوگوں کے ذہنوں میں جس نے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ کیا وہ سلسلہ امامت کی جس کی پیشن گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، یا وہ روایات کے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے 9 امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں گے۔ آخر یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ 47 سال کی عمر تک کوئی مولود ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی بچہ نہیں ہوا ہے،
یہ چیز ایسی تھی کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا کر رہی تھی، اور یہی چیز واقفیہ فرقے کے لیے کہ جو امام عالی مقام کی مخالفت میں جو ہے امام عالی مقام کی طرز زندگی پر سوال اٹھا رہے تھے اور سلسلہ امامت پر سوال اٹھا رہے تھے، یہ چیز وہ زیادہ تر بیان کر رہے تھے لوگوں کے درمیان میں۔ تو ایسے حالات میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سلسلہ امامت کا امتداد ہے، کہ جو سلسلہ امامت کا استمرار ہے، اس زاویے سے وہ تمام شکوک و شبہات حل ہو جاتے ہیں۔ اس بابرکت مولود کی برکت سے وہ تمام شکوک و شبہات حل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی ذہنوں میں جو جنم لے رہے تھے، اور جو واقفیہ فرقے کی جانب سے اشکالات ہو رہے تھے ان کو جواب دینے والا یہ بچہ تھا۔ یہ ولادت تھی کہ جو اس طریقے سے بابرکت ہوئی کہ جس نے سلسلہ امامت کو امتداد بخشا ہے، سلسلہ امامت کو استمرار بخشا ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ بعض حضرات کی طرف سے، خصوصاً مثلاً واقفیہ کی طرف سے شکوک اور شبہات کو بیان کیا جا رہا تھا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی دیر ولادت کا ہونا ان کی نظریات کی تقویت کا سبب بن رہا تھا۔ تو جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ان کے شکوک اور شبہات کس طرح برطرف ہوتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ امام کی ولادت کس طرح ذہنوں میں اٹھے ہوئے سوالاتوں کو ختم کر رہی تھی، یا کہ وہ سلسلہ کہ جو امامت کے خلاف چل پڑا تھا اس کو کس طریقے سے روکا۔ جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو کچھ روایات امام رضا علیہ السلام سے ہمیں ملتی ہیں کہ جو اس چیز کو بیان کر رہی ہیں کہ میرا یہ بیٹا امامت کے سلسلے کا استمرار ہے، یہ میرا بیٹا امامت کے سلسلے کو آگے بڑھانے والا ہے، خود امام کی جانب سے، امام رضا کے۔ وہ مشہور روایت کے جو صفوان ابن یحییٰ سے ہے کہ وہ امام کے ساتھ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ امام جب تک حضرت امام جواد کی ولادت نہیں ہوئی تھی آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ خدا مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ اب بیٹا پیدا ہو چکا ہے، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر کبھی آپ پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم آپ کے بعد کس سے ارتباط قائم کریں؟ تو امام نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی جانب کہ اس وقت امام محمد تقی کی عمر 3 سال ہے۔ امام نے اشارہ کیا کہ میرے بیٹے امام تقی کی جانب۔ تو صفوان نے کہا مولا یہ تو ابھی بچے ہیں۔ یہاں پر امام نے ایک بہترین جملہ کہا کہ اے صفوان، ہماری امامت میں عمر دخالت نہیں رکھتی ہے، ہم امام ہیں چاہے کسی بھی عمر میں ہوں۔ اور وہاں پر امام نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب خدا نے جناب عیسیٰ کو نبوت بخشی تو اس وقت تو وہ 3 سال کے بھی نہیں تھے، وہ گہوارے میں موجود تھے۔ یہاں پر امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہی سلسلہ امامت کا استمرار ہے، اگرچہ بچہ ہے لیکن اس بچپنے کے عالم میں بھی یہ وہ روایت تھی کہ جس میں خود امام رضا نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہماری امامت کا سلسلہ اسی سے ہے۔ لیکن جب ہم خود سیرت امام محمد تقی علیہ السلام میں نگاہ کرتے ہیں تو امام نے بھی متعدد مقامات پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اگرچہ میں کم سن ہوں، اگرچہ میرا بچپنا ہے، اگرچہ میں عمر میں کم ہوں، لیکن میں منصب امامت فائز ہوں۔ ہم روایات میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں متعدد ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جن میں امام محمد تقی نے خود بیان کیا ہے کہ میرا بچپنا میری امامت میں، میری کم سنی میرے عہدے میں دخالت نہیں رکھتی ہے۔ اس میں سے وہ مشہور معروف واقعہ کہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام کے اصحاب امام کے قریب جمع ہوتے ہیں ایک حج کے مقام پر، ایک جگہ پر مجلس عزا برپا کی جاتی ہے، گرہ وزاری کی جاتی ہے، ریان ابن ابا سلط اس میں موجود ہیں، یونس ابن عبد الرحمن اس میں موجود ہیں، صفوان ابن یحییٰ اس میں موجود ہیں، گرہ وزاری کرتے ہیں امام کے لیے، اور اس کے بعد یونس ابن عبد الرحمن کہتا ہے کہ امام اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہم اپنے مسائل زندگی میں، روزمرہ کی زندگی کے سوالات میں کس سے رجوع کریں، کس کی طرف ہم جائیں، کس سے پوچھیں؟ تو ریان ابن سلط نے کہا کہ یہ تو کوئی سوال نہیں ہوا، امام خود فرما کے جا چکے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا اس سلسلے کی کڑی ہے۔
تو یونس ابن عبد الرحمن مخاطب کر کے کہتے ہیں لیکن وہ تو بھی بچے ہیں، وہ تو کم سنی کے عالم میں ہیں، وہ کس طریقے سے ہمارے ان علمی سوالات کے جوابات دے پائیں گے؟ یہاں پر یہ ریان ابن ابا سلط نے ان کو خاموش رہنے کے لیے کہا، اور جو بھی مجلس میں موجود نے سب نے یونس ابن عبد الرحمن کی سرزنش کی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، حالانکہ خود امام فرما چکے ہیں کہ ہمارے عہدے میں ہماری کم سنی دخالت نہیں رکھتی، ہم کس عمر میں بھی ہوں ہم امامت کے منصب پر فائز ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تشبیہ دینا یہ بھی اس چیز کی دلالت ہے۔ اور روایت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً 80 علماء جمع ہوتے ہیں اور وہ مدینے آتے ہیں، امام سے ملاقات کرتے ہیں، امام سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ تمام سوالوں کے امام بخوبی احسن جواب دے کر اپنی امامت کو، یہ ایک سلسلہ اس طریقے سے ہے۔ یہاں پر امام نے ان کے سوالوں کے جوابات دے کر اپنی امامت کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، اور انہی میں سے ایک شخص ہے کہ جن کا نام علی بن اسبات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ سے مصر جانا چاہ رہا تھا، اور یہاں پر خوبصورت استدلال ہے امام کا کہ جو امام نے آیات قرآنی سے کیا ہے۔ علی بن اسبات کہتے ہیں کہ میں مصر کی جانب جانا چاہ رہا تھا، لیکن میں جانے سے پہلے چاہ رہا تھا کہ امام سے مل لوں، امام کو دیکھ لوں، شکل و شباہت، قد و قامت، ظاہری شکل و صورت کیسی ہے، ان کو غور سے ذرا دیکھ لوں، مل لوں، اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بیان کر سکوں۔ تو یہ آتے ہیں بارگاہ امامت میں، امام محمد تقی سے ملو، غور سے امام کو دیکھ رہے ہیں، امام کی قد و قامت کی طرف نگاہ کر رہے ہیں، مسلسل امام کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ امامت کی نگاہ ہے کہ جو اس کے چھپے ہوئے سوال کو بھانپ رہی ہے کہ یہ کیوں مجھے دیکھ رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ دیکھنے۔ یہاں پر امام نے اس کو مخاطب کر کے کہا، یا علی ان اللہ احتج فی الامامت بمثل ما احتج بہ فی النبوہ۔ علی کیا دیکھ رہے ہو مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ خدا نے امامت کے لیے بھی ایسے ہی دلائل و براہین قائم کیے ہیں جیسے اپنی نبوت کے لیے کیے ہیں۔ جیسے نبوت خدائی عہدہ ہے، ایسے امامت خدائی عہدہ ہے، جیسے خدا نے نبوت کے لیے کہا ہے ویسے۔ اور پھر امام نے وہ آیات شروع کی پڑھنا، تلاوت کرنا شروع کی جناب عیسیٰ کے لیے، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ روایت، یہ آیات امام نے تلاوت کی جناب عیسیٰ کے متعلق۔ پھر مولا نے دوسری آیت کی تلاوت کی، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ الصَّبِيَّ، جناب یحییٰ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ کو تو ہم نے گہوارے میں نبی بنایا، جناب یحییٰ کو ہم نے بچپنے میں حکمت عطا کی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جناب یوسف کے بارے میں کہا کہ جب وہ حد جوانی تک آ گئے تو ہم نے ان کو حکومت اور علم عطا کیا۔ حتی بلغ أشدَّهُ وبلغ 40 سنہ، یہ آیات کے جن میں منصب خداوندی کو کسی خاص عمر سے منسوب نہیں کیا گیا، کہیں گہوارے میں عہدہ عطا ہو رہا ہے، کہیں بچپنے میں، کہیں جوانی میں، کہیں 40 سال کی عمر میں عطا ہو رہا ہے منصب۔ امام نے یہ آیات تلاوت کی اور کہا یہ کہ خدا نے نبوت کی طرح ہی امامت کو رکھا ہے، جیسے نبوت کے عہدے میں عمر دخالت نہیں رکھتی ہے، ایسے ہی امامت کے عہدے میں عمر دخالت نہیں رکھتی۔ میں اگرچہ کم سن ہوں، میں اگرچہ کم عمر ہوں، لیکن میں منصب امامت پہ فائز ہوں۔ اور اس کے بعد وہ تمام تر امام کے علمی مناظرات، وہ تمام تر امام کے معجزات، وہ تمام تر امام کی سیرت کے وہ تمام پہلو کہ جس سے امام کی امامت ظاہر ہوتی ہے اور امام کی امامت بروز پیدا کر دی ہے کہ واقعاً یہ منصب ایسا ہے کہ جس میں عمر دخالت نہیں رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی سوانح حیات پر روشنی ڈالی، اور یہ بیان فرمایا کہ ایک علت جو بیان فرمائی کہ امام علیہ السلام کا بابرکت ہونا اس روئے زمین پر تشیع کے لیے، اسلام کے لیے، وہ اس دور کے اعتبار سے کہ وہاں واقفیہ ترقی پذیر ہے امام رضا علیہ السلام کی مخالفت میں، لیکن جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو خود اس ولادت سے ان کے تمام جتنی بھی ان کی چالیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اتنا بابرکت وجود ہے امام تقی علیہ السلام کا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی سوانح حیات پر روشنی ڈالی،
اور یہ بیان فرمایا کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے علماء آتے ہیں تو امام تقی علیہ السلام معجزات اور کرامات دکھا کر اپنی امامت کو ثابت کر رہے ہیں، اور کہیں جب کوئی امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو امام علیہ السلام اس کے دل سے سوالات کو پڑھ کر امام محمد تقی علیہ السلام آیات قرآنی تلاوت کر کے اپنی امامت پر استدلالات قائم کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔